ایک بچہ جب اسکول جانا شروع کرتا ہے نا تو وہ خواب دیکھنے لگتا ہے کہ جب وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لے گا تو پھر اسے ایک بہت اچھی سی جاب مل جائے گی. وہ اپنا گھر بنائے گا, وہ اپنی گاڑی لے گا, وہ اپنی شادی کرے گا اور ایک خوشحال زندگی گزارے گا. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے, کچھ بچوں کی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی اسکول لائف سے لے کر اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کرنے تک کا سفر کیسے گزارتے ہیں یہ یا تو صرف وہ جانتے ہیں یا پھر ان کا اللہ جانتا ہے. ان کے حالات کیا ہوتے ہیں, وہ کتنی ایفرٹس کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں, یہ اللہ اور ان کے درمیان کی باتیں ہیں, اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. ڈگری کمپلیٹ ہو گئی, کسی بھی طرح کر کے وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد نوکری کی تلاش میں نکلتے ہیں تو سب سے پہلے کیا دیکھنا پڑتا ہے؟ تجربہ نہیں ہے, ریفرنس نہیں ہے, ہمارے پاس تو سیٹ ہی نہیں ہے. اللہ اللہ کر کے مہینوں کی خواریوں کے بعد اگر انہیں نوکری مل بھی جاتی ہے تو کہاں سے سیلری سٹارٹ ہوتی ہے؟ 30,000 سے, 40,000 سے, 50,000 سے. نارمل جو ہمارے پاکستان میں چل رہا ہے وہ یہی ہوتا ہے. بہت مشکل سے بہت بڑی بڑی کمپنیز جو 60 پہ چلی جاتی ہیں یا 70 پہ چلی جاتی ہیں, یہ سے زیادہ چلی جاتی ہیں. لیکن جو مہنگائی کی شرح ہو چکی ہے, جو ایک انسان کی ذمہ داریاں ہیں, کیونکہ اس دنیا میں ایک انسان صرف اپنے لیے نہیں جیتا, وہ اپنے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کے لیے جی رہا ہوتا ہے. اپنی ذات کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, رشتہ داروں کے لیے. انہیں صرف اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھانی ہوتی, اپنے ساتھ جڑے تمام لوگوں کی ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں. کیا وہ اتنی سیلری میں یہ ساری ذمہ داریوں کو پوری کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ تو ذمہ داری ہی پوری نہیں کر سکتے, خواہشات پوری کرنا تو پھر بہت ہی دور کی بات ہے. اگر ان سب سے نکل کر ہم دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مہینوں کوششوں کے بعد بھی جاب حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتے, وہ نہیں جاب حاصل کر سکتے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈگری بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتے, ڈگری کو اسکپ کر کے وہ اپنی جابس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے. جب وہ کسی اچھی جگہ جاتے ہیں تب ان کے پاس تجربہ تو ہوتا ہے لیکن ڈگری نہیں ہوتی. پھر ان کے درمیان یہ چیز آ جاتی ہے کہ ان کے پاس تجربہ ہے لیکن ان کے پاس ڈگری نہیں ہے. اس سب صورتحال میں کوئی سوشل کرائم کی طرف چلا جاتا ہے, کوئی مینٹل ہیلتھ کھو بیٹھتا ہے, کوئی فزیکل ہیلتھ کھو بیٹھتا ہے, کوئی ریلیشن شپ تباہ کر بیٹھتا ہے. کتنے سارے کرائم جو ہیں وہ نکل آتے ہیں. اس لیے لوگوں کو تنقید کرنا چھوڑ دیں کہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں, اس نے فلاں کام کیوں کیا, اس نے یہ کیوں کیا. لوگ اپنے اندر کی جنگ کیسے لڑ رہے ہیں وہ صرف وہی جانتے ہیں یا پھر ان کا اللہ جانتا ہے. آپ لوگوں کے صرف ریزلٹس دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم سبھی لوگوں کے صرف ریزلٹس دیکھتے ہیں. اگر ایک انسان کسی اچھی جگہ پہ پہنچ گیا ہے, کسی اچھی سیٹ پہ پہنچ گیا ہے, تو سارے جہان میں چرچے ہوتے ہیں کہ وہ یہ بن چکا ہے. اس کے پیچھے کتنی ایفرٹس ہیں یہ صرف وہ جانتے ہیں, ان کی فیملی جانتی ہے یا پھر اللہ جانتا ہے. ہم نہیں جانتے اس نے کتنے دن دھوپوں میں چلے ہوں گے, کتنے دن وہ بھوکا رہا ہوگا, کتنے دن اس نے اپنی خواہشات کو مارا ہوگا اور پھر وہ محنت کر کے وہ سیٹ پہ پہنچا. یہ ہم نہیں جانتے, ہم صرف ریزلٹس دیکھتے ہیں, ایفرٹس کوئی نہیں دیکھتا. اسی طرح ایک فیلئر کے بھی صرف ریزلٹس دیکھے جاتے ہیں, ایفرٹس نہیں دیکھے جاتے کہ وہ کتنی بار ایفرٹس کر چکا ہے اور فیل ہو چکا ہے. اس کے بعد تنگ آ کے یا تو وہ بیٹھ گیا ہے یا پھر اس کو جو بھی سمجھ آیا اس نے وہ کرنا شروع کر دیا. اس لیے لوگوں پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں. لوگ اپنا ان سب چیزوں سے ہٹ کے اگر وہ اپنا بزنس شروع کر لیتے ہیں, نوکریوں کی تلاش میں دھکے کھا کے وہ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ پھر بزنس کی طرف چلے جاتے ہیں. سب سے پہلے کچھ تو ایسے ہیں, بلکہ زیادہ تر ایسے ہیں جن کے پاس انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوتی. اگر کسی کے پاس انویسٹمنٹ ہے یا پھر کوئی اپنی جائیداد بیچ کے یا کچھ بھی کر کے بزنس شروع کرتا ہے تو پھر ان کو مخلص لوگ نہیں ملتے. جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ کے لوگ ہی ہڑپ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ ایک المیہ ہے جو ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے. بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گولز کو اچیو کر لیتے. اس لیے لوگوں پہ تنقید کرنا چھوڑیں. کوئی میڈیا میں جا رہا ہے, وہ محنت کر رہا ہے نا, وہاں پہ اپنا ٹائم انویسٹ کر رہا ہے نا, اپنے آپ کو خوار کر رہا ہے نا, وہاں پہ بھی اس کو بیٹھ کے تو کچھ بھی نہیں مل رہا نا, وہ اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں, ان پہ تنقید چھوڑ دیں. وہ اپنے آپ کو پال رہے ہیں, اپنے ساتھ کے لوگوں کو پال رہے ہیں, وہ اپنا پیٹ پال رہے ہیں, اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, ان کو نبھانے دیں. کم از کم وہ دوسروں کا حق تو نہیں مار رہے, کم از کم وہ سڑکوں پہ لوگوں کے بیگ چھین کے, لوگوں کے گھروں میں جا کے ڈکیٹیاں کر کے دوسروں کی ایفرٹس کو ہڑپ تو نہیں کر رہے نا, اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں. تب تکلیف کا اندازہ لگایا کہ کبھی آپ سالوں کی محنت کریں اور چیزوں کو اکٹھا کریں اور ایک انسان آئے اور وہ چوری کر کے سب کچھ لے جائے اور لمحے میں آپ بالکل خالی ہو جائیں. کبھی اس تکلیف کا اندازہ لگایا کہ وہ تکلیف کیسی ہوتی ہے.
تو کم از کم یہ تو نہیں کر رہے نا، وہ اپنی محنت کر رہے ہیں. اس لیے جو کر رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے، کوئی میڈیا یوز کر رہا ہے، کوئی ریڈی لگا کے کھڑا ہوا ہے، کوئی جو بھی کر رہا ہے اس کو کرنے دیں، ختم کر دیں اپنی تنقید کو. یہ اس کا سفر ہے، اس کی جرنی کو کمپلیٹ ہونے دیں. اپنے اندر اتنی پازیٹیوٹی بھر دیں، اپنے اندر کی ساری نگیٹیوٹی کو نکالیں اور اتنی پازیٹیوٹی بھریں کہ جب بھی کوئی آپ سے ملے، آپ کے ساتھ بیٹھے، تو وہ مہینوں، کئی دنوں اس پازیٹیوٹی میں سرشار رہیں. کئی دنوں وہ اس گفتگو کو، اس میٹ اپ کو یاد کرتا رہے. آپ کے اندر کی جو پازیٹیو وائب ہے وہ اس کے اندر ایسی انویسٹ ہو کہ وہ بھی بلا وجہ ہی خوش ہونے لگ جائے. حالانکہ اس کی زندگی میں بہت سی ٹینشن اور پرابلمس ہوں، کچھ سالو نہ ہو، لیکن وہ خوش ہو کیونکہ اس کے اندر آپ کی پازیٹیو وائب آپ کی اس کے اندر چلی جائے. نکالیں اپنی آپ کی نگیٹیوٹی کو، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، اپنی جرنی کو بھی کمپلیٹ کریں اور دوسروں کی جرنی کو بھی کمپلیٹ ہونے